جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ ذلیل ہے، حتیٰ کہ پاکستان اپنے اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں، خاص طور پر علماء اکرام کی جانیں محفوظ نہیں۔ جگہ جگہ پر شہادتیں ہو رہی، علماء اکرام کو قتل کیا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ختم نہ ہو سکی تو واپس آ کر امریکہ ایک بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ ان 39 دنوں کی جنگ میں 13,000 امریکی جنگی طیاروں نے پرواز کی، جن میں سے 50 طیارے تباہ ہوئے۔ اس بات کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ امریکی صدر ٹرمپ چین کے دورے پر پہنچ چکا ہے۔ چین میں امریکی صدر ٹرمپ کے اور چین کے مابین ایرانی جنگ کے بارے میں ضرور گفتگو ہوگی، اور اس میں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ختم نہ ہو سکی تو واپس آ کر امریکہ ایک بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت چین امریکہ سے بھی بڑی طاقت بن چکا ہے۔ چین کے بارے میں یہ معلومات آئی ہیں 3,500 سے بھی زائد بیلسٹک میزائل بنا چکا ہے۔ ایک بہت خوفناک میزائل ہیں، خطرناک میزائل ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں بڑے خوفناک طیارے استعمال کیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس طرح کے طیارے کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ چائنا کے پاس بھی نہیں۔ تو اس جنگ کے اندر چائنا نے بڑی بڑی کمپنیوں کو پیچھے لگا دیا کہ معلومات لے کر آؤ کہ امریکہ جو خوفناک طیارے استعمال کر رہا ہے اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے۔ چائنا نے یہ معلومات بھی حاصل کر لی، لیکن امریکہ نے ان کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی۔ لیکن ان کمپنیوں نے کہا ہمیں پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے بارے میں پوری دنیا جان چکی ہے کہ ہم نے امریکی خوفناک جنگی طیاروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اس وقت چین امریکہ سے اقتصادی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کافی آگے ہے۔ آج سے 25 سال پہلے سن 2001 میں چین 256 ارب ڈالر کا سامان ایکسپورٹ کرتا تھا اور امریکہ 729 ارب ڈالر کا سامان ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ آج سے 25 سال پہلے امریکہ چین سے 3 گنا آگے تھا، لیکن آج چین 3,590 ارب ڈالر کا سامان ایکسپورٹ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اس سے کم کا سامان ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اور آج چین امریکہ سے تقریباً ڈبل اقتصادی لحاظ سے آگے ہے۔ ان 25 سالوں کے اندر چین امریکہ سے اقتصادی لحاظ سے، اقتصادی طاقت کے لحاظ سے کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ آج چین 3,590 ارب ڈالر کا سامان ایکسپورٹ کر رہا ہے، یعنی آج 25 سال بعد چین امریکہ سے تقریباً ڈبل اقتصادی لحاظ سے آگے جا چکا ہے۔ اور اسی طرح چین امریکہ کو 453 ارب ڈالر کا سامان دے رہا ہے، لیکن امریکہ سے 175 ارب ڈالر کا سامان لے رہا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو چین امریکہ سے اقتصادی لحاظ سے کافی حد تک آگے ہے اور زیادہ مضبوط ہے۔ امریکہ اپنے دفاع پر آج 954 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے، جبکہ چین اپنے دفاع پر 336 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اپنے دفاع پر کم خرچ کرنے کے باوجود بھی چین امریکہ سے کافی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ الیکٹرانک گاڑیاں چین 48% دنیا کو دے رہا ہے، یعنی 48% ان گاڑیوں پر پوری دنیا میں چین قبضہ کر چکا ہے، جبکہ امریکہ اس طرح کی گاڑیاں دنیا کو 10% دے رہا ہے۔ ان سارے امور کو اگر سامنے رکھا جائے
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چین امریکہ سے کافی حد تک آگے جا چکا ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی، میزائل کے اعتبار سے بھی، اور دفاعی اعتبار سے بھی۔ ایران اور امریکی اس جنگ میں 39 جنگی طیارے امریکی تباہ ہو چکے، 10 طیاروں کو کافی حد تک نقصان پہنچ چکا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھو امریکی اور ایرانی اس جنگ میں 39 دنوں کے اندر امریکہ کے 50 طیارے برباد ہو چکے، اور ان 39 دنوں کی جنگ میں 13,000 امریکی جنگی طیاروں نے پرواز کی، جن میں سے 50 طیارے تباہ ہوئے۔ اس بات کو امریکہ کے باقی حکمرانوں نے بھی تسلیم کیا۔ اگر ان ساری باتوں کو سامنے رکھا جائے کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، مسلم حکمران کہاں کھڑے ہیں، امت مسلمہ کو یہ بات سوچ کر غور کرنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ کے پاس بہت زیادہ خزانے ہونے کے باوجود، بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے مسلم ممالک کو اتنے خزانے عطا کیے کہ آج یورپی ممالک بھی، امریکہ جیسے سپر پاور ملک بھی مسلم ممالک کے خزانوں سے فائدہ اٹھا رہے۔ آج اگر مسلم ممالک اپنا تیل دینا بند کر دیں، اپنے خزانے دینا یورپی ممالک کو، خاص طور پر امریکہ کو دینا بند کر دیں، ان ممالک کے اندر اور پورے یورپ کے اندر، خاص طور پر امریکہ میں کوہرام مچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم ممالک کو اتنے بڑے بڑے خزانے عطا کیے، کیوں؟ تاکہ یہ مسلمان، تاکہ یہ امت مسلمہ پوری دنیا پر راج کرے، پوری دنیا پر حکومت کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت میں آ کر، عیاشی میں آ کر، دنیا کی لالچ میں آ کر دفاعی نظام کو بھول گئے، جس اسلحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلحہ تیار کرو۔ اسلحہ تیار کرنے کا مسلم ممالک کو، مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی اس حکم کو مسلمانوں نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس حکم سے روگردانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ان خزانوں میں، خاص طور پر تیل میں، پٹرول میں، سارے یورپی ممالک مسلم ممالک کے محتاج ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان ذلیل ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو جنگیں لڑی ہیں، اسلحہ تیار کیا ہے، بڑے سے بڑا اسلحہ اپنے گھر کے اندر رکھا ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی امت کو سبق دیا تھا، لیکن امت مسلمہ نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھوٹی طاقت ہونے کے باوجود بھی، افرادی اعتبار سے، فوجی لحاظ سے کمزور طاقت ہونے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جنگ سے روگردانی نہیں کی، جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے مقابلے میں میدان میں اتر گئے، خوف نہیں کیا، ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی نصرت کی فرشتوں کے ذریعہ سے۔ جب ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر جا رہا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ کرام کو لے کر اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابو سفیان کو پتہ چلا
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہمارا ساز و سامان لوٹنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، تو ابو سفیان نے ایک آدمی کو، ایک مخبری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور اس آدمی نے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑے اور اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، اور یہ اس وقت یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ ہم پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، ہماری مدد کے لیے جلدی سے روانہ ہو جاؤ۔ چیخو پکار کرتا ہوا، چلاتا ہوا مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا۔ پورے مکہ مکرمہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی دولت جو ہم نے تجارت کرنے کے لیے شام بھیجی تھی وہ ضائع ہونے والی ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے۔ کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل جو اس وقت مکہ مکرمہ کا سردار تھا، ابو جہل نے اس آدمی سے پوچھا مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے؟ تو کہا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ہم 1000 کا لشکر لے کر جائیں گے۔ پھر پوچھا مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ تو اس آدمی نے بتایا تقریباً 2 گھوڑے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر پوچھا مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ تو بتایا مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا ہم سینکڑوں میں اونٹ لے کر جائیں گے، اتنا بڑا لشکر لے کر ہم پہنچیں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ابو جہل اتنا بڑا لشکر لے کر چل پڑا۔ راستے میں پتہ چلا، راستے میں معلوم ہوا ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا۔ تو کئی لوگوں نے کہا ابو جہل سے جس مقصد کے لیے قافلے کو بچانے کے لیے جا رہے تھے، قافلہ تو بچ چکا ہے، تو اسی لیے ہم پیچھے واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم جائیں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے بعد 3 دنوں تک جشن منائیں گے، دنیا کو بتائیں گے ہم کتنی بڑی طاقت ہیں۔ ابو جہل بدر کے مقام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ کنویں کے قریب جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا یہیں پر پڑاؤ کرو۔ صحابہ کرام نے وہیں پڑاؤ کیا۔ دوسرے دن میں ابو جہل بھی 1000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے، مسلمانوں سے 3 گنا بڑی فوج لے کر پہنچے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کیا یہ جنگ کریں یا نہیں۔ صحابہ کرام کی رائے اور شوق دیکھنا چاہتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی رائے لی، مہاجر صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے ایک ایک حکم پر اپنی جانوں کے ٹکڑے کرانے کو تیار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جنگ کے بارے میں اپنی رائے دو۔ انصار صحابہ سمجھ گئے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انصار مدینہ کی کیا رائے ہے، کیا ان کا شوق جہاد کرنے کا ہے یا نہیں۔ یا رسول اللہ اپنی جانوں کے ذریعہ سے، اپنے مال کے ذریعہ سے، اپنے اسریہ کے ذریعہ سے، اپنی فوج کے ذریعہ سے، اپنی اولاد کے ذریعہ سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے۔ یہ دشمن اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری جانوں کے ٹکڑے نہ کر دیں۔ ہماری جانوں کے ٹکڑوں کے اوپر سے جب چل کر آئے گا تو پھر آپ تک پہنچے گا۔ یا رسول اللہ آج اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگا دیں۔ ایک مرتبہ حکم کر کے تو دیکھیں۔ صحابہ کرام کے جہاد کرنے کا یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جہادی جذبے کو دیکھ کر، جہادی شوق کو دیکھ کر، جہادی ایمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 3000 کا لشکر اتارا، 5000 کا لشکر اتارا، اور فرشتوں کا لشکر اتار کر کافروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو اس سے مسلمانوں کو چاہیے
آج امت مسلمہ کو چاہیے سبق حاصل کرے، دولت زیادہ ہونے کے باوجود، پیسہ زیادہ ہونے کے باوجود، خزانوں کے مالک زیادہ ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ اسلحے کے اعتبار سے پیچھے ہے، آج امت مسلمہ فوجی اعتبار سے پیچھے ہے، دفاعی اعتبار سے پیچھے ہے۔ کیوں؟ عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ اور آج کے علماء کرام نے بھی اس بات کی فکر نہ کی، علماء کرام نے بھی جہاد کی آواز کو بلند نہ کیا۔ آج علماء کرام بھی مدرسوں کے اندر بند ہو کر رہ گئے، مدارس کی چار دیواری میں اپنے آپ کو بند کر دیا، گویا کہ یہ اسلام صرف مدارس کی چار دیواری تک محدود ہے۔ جس طرح دوسرے مسلمانوں نے یہ جرم کیا ہے جہاد کو چھوڑنے کا، اور اسی طرح آج علماء کرام نے بھی یہ کوتاہی کی ہے۔ علماء کرام کی بھی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ علماء کرام نے متفقہ طور پر جہاد کی آواز کو بلند نہیں کیا۔ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ ذلیل ہے، حتیٰ کہ پاکستان اپنے اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں، خاص طور پر علماء کرام کی جانیں محفوظ نہیں۔ جگہ جگہ پر شہادتیں ہو رہی، علماء کرام کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف جہاد کو چھوڑنے کی نوسط۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔